بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان انبیاء کرام کا جن کو قرآن کریم نے ذکر کیا، اور اب تک ہم 4 انبیاء کرام کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ یہ اس لسٹ کے مطابق جس ترتیب سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو مبعوث فرمایا 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود تھی، اور یہ سمود عاد ہی کے باقی ماندہ افراد تھے جو کہ آگے جا کے پھیلے ہیں، بلکہ سمود کو عاد ہی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی بعض روایات کے مطابق کہا گیا، اور نسب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سمود بن عاد بن ارم بن عوس بن سام بن نوح، ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو قوم عاد کی ہلاکت کے بعد جو ان کے ریمینز سے، جو ان کے باقی ماندہ افراد تھے، وہ ہجرت کر گئے تھے، اس علاقے کو تو چھوڑ گئے تھے، اور یہ آ کے سیٹل ہو گئے تھے عریبین پیننسولا کے شمال مغربی حصے میں، اور وہاں پر ان کی آبادی اور ان کے تذکرہ جو ہے اور ان کے ریمینز جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی بتاتا ہے کہ یہ بھی بت پرستی کے جرم میں مبتلا تھے۔ اب اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ ذکر سورۃ الاعراف میں ملتا ہے، اس کے بعد سورہ ہود میں ان کا تذکرہ ہے، سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے، پھر سورہ نمل میں بھی ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات فراہم کی گئی ہے۔ میرے سامنے اس وقت سورہ ہود کا رکوع ہے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف بھیجا تھا ان کے بھائی صالح کو۔ اس کا وجہ میں نے کل بیان کر دی کہ اخاہ کا مطلب کیا ہے، کہ انہی میں سے ایک شخص کو چوز کیا گیا، یہ انہی کے خاندان میں سے تھے، اور ان کی ہدایت کے لیے ان کو منتخب کیا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انبیاء کی تعلیمات میں اور تبلیغ میں ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں یا قوم، اس کی کیا وجہ ہے یا قوم کہہ کے خطاب کرنے کی؟ اس میں مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جس طرح ایک انسان کے اوپر حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، پھر اس کے علاوہ اس کے اوپر حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے، اسی طرح ایک انسان کے اوپر اس کی قوم کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوم کو واعظ و نصیحت کرے، اگر وہ اس میں کسی غلطی کو دیکھے تو اس کی نشاندہی کرے، ان غلط چیزوں سے جو قوم کے اندر پنپ رہی ہیں انہیں روکنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی نعمتوں کے حقدار ٹھہریں۔ تو یہ ہر شخص کا اس کی قوم کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے علم، اپنی صلاحیت، اپنے اختیارات کے مطابق اپنی قوم میں برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روک دے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال کرے، اسپیچ کرے اور لوگوں میں تبلیغ کرے اور ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے اور موقع نہیں ہے تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانے۔ تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، یہ صرف انبیاء کی یا علماء کی یا صاحب حیثیت لوگوں کی، اتھارٹی والے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ برائی کو روکیں، بلکہ یہ ہر شخص کی اپنی جگہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں جہاں برائی کو دیکھے اسے روکنے کی کوشش کرے، اور یہی انبیاء علیہم السلام کا کام ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے سب سے پہلے دعوت کس چیز کی دی؟ توحید کی دی، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، انہوں نے یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں اس میں آباد کیا ہے، اور تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ تم اس کو آباد کرو، یعنی یہاں پہ عمارتیں بناؤ، اپنے گھر بناؤ اور اس میں آبادی کرو۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس نعمت سے نوازا ہے اور یہ صلاحیت دی ہے۔
یہ لوگ بھی بہت زیادہ طاقتور تھے، یہ بھی گھروں کی تعمیر کرتے تھے، اور جب ان کو لگا کہ گھر جو ہیں وہ ذرا جلدی ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے پہاڑوں کے اندر ان کو تراش کے اپنے گھر بنائے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ہوں گے اور مضبوط ہوں گے، اور اتنے مضبوط کہ آج تک ان کے آثار جو ہیں وہ ہمیں اس علاقے میں ملتے ہیں۔ مدائن صالح انہیں بولا جاتا ہے، اور کبھی آپ کا جانا ہو سعودی عرب میں تو لوگ یہاں مدائن صالح بھی جاتے ہیں اور ان کے آثار کو ابھی بھی دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں، جو طاقتیں دی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم استغفار کرو اور توبہ کرو۔ یہ تعلیم ہر نبی کی اسٹوری میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ استغفار کرو شرک سے، استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی بندگی سے، اور توبہ کرو ان تمام اعمال سے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور اس کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے میں تمہیں کوئی وقت نہیں لگے گا، صرف نیت کا خالص ہونا اور ارادے کا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں۔ ان ربی قریب مجیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دینے والا ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنتا بھی ہے، اور فوراً ہی اس کا جواب بھی اس کو ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، تو ان کی قوم نے وہی بات کہی جو اکثر قوموں نے اپنے انبیاء سے کہی ہے کہ صالح کنت فینا مرجوا قبل هذا، کہ تم سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں، تم تو بڑے ہی ذہین شخص سے، بڑے ہی باصلاحیت نوجوان تھے، اور ہمیں تو امید یہ تھی کہ تم آگے چل کے ہمارے باپ دادا کے دین کو پھیلاؤ گے اور اس کی تبلیغ کرو گے۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تم انہی خداؤں سے ہمیں روکنے لگے ہو کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو بڑے شک میں مبتلا ہیں ان ساری تعلیمات کے بارے میں جو تم کرتے ہو، اور ہمیں لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم یہ بہکی بہکی باتیں ہم سے کرنے لگے ہو۔ تو ان لوگوں کا جو بنیادی غلطی تھی ان ساری قوموں کی، وہ بلائنڈ فالوئنگ تھی۔ یہ اپنے باپ دادا کے دین کی اندھی تقلید کرتے تھے، اور کامن سینس بھی استعمال نہیں کرتے تھے کہ جن خداؤں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے وہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ تو وہ لاجک یوز نہیں کر رہے ہیں، اور جو شخص ایک لاجیکل انداز سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر ہے جس کی وجہ سے تم یہ بہکی ہوئی باتیں کرتے ہو۔ تو حضرت صالح نے بھی ان سے یہ کہا کہ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ، کہ میری قوم اگر میں ہوں بینہ پہ، بینہ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ بینہ وہ نیچرل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامن سینس اور انسان کو دی ہے۔ اگر وہ فطرت پہ ہے اور وہ اپنی نیچر پہ ہے تو وہ تھوڑی سی بھی کانٹمپلیشن کے بعد حق تک پہنچ جاتا ہے، صحیح کو صحیح کہتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے۔ لیکن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ چیز مسخ ہو جاتی ہے، وہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کے اندر حق تک پہنچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی دی ہے، مجھے وہ علم دیا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ آپ ایک چیز یہ نوٹ کریں کہ انبیاء کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا، الگ الگ زمانوں میں الگ الگ علاقوں میں مبعوث ہوئے ہیں، آپس میں کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا، لیکن ان سب حضرات نے ایک ہی بات کی ہے، تقریباً ایک ہی ترتیب سے بات کی ہے، توحید اور استغفار اور توبہ وغیرہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی کی گئی ہے۔ تو انبیاء کا علم جو ہوتا ہے وہ ایرر فری ہوتا ہے، وہ ریسرچ بیسڈ نہیں ہوتا، وہ وہابی ہوتا ہے، وہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ یہ بات اس سے صاف طور پہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وحی کا علم دیا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو اگر میں تمہاری باتوں میں آ کے اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچانے آئے گا اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے۔ اب ان کی قوم جو تھی وہ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، تو آخر میں انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کر لیا عذاب کا۔ اور یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ بہت جلد جب ان سے آرگیومنٹ نہیں ہوتا تھا تو فوراً وہ اس بات کے اوپر آ جاتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اگر اللہ کی اوبیڈینس نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر عذاب آئے گا، تو لے آؤ، دکھاؤ وہ عذاب کدھر ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت صالح علیہ السلام کے الفاظ سورہ نمل میں یوں نقل کیے گئے ہیں، قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کہ اے قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم برائی کو کیوں طلب کر رہے ہو اچھائی سے پہلے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، بجائے یہ کہ اس کی نعمتوں کو استعمال بھی کرو اور اللہ تبارک و تعالی کو شکر بھی ادا کرو، تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو چھوڑ کے اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ استغفار کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرے اور تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کرے؟ تو یہ کون سی عقل مندی ہوگی کہ تم نعمتوں کو چھوڑ کے اللہ کے عذاب کے مطالبے میں آ گئے ہو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا، اور اس کے بعد انہوں نے یوں بھی فرمایا کہ قالوا طیرنا بک وبمن معک۔ دیکھیں قوموں کے اوپر مصائب آتے تھے، مشکلات آتی تھیں، قحط آتا تھا، اولاد نہیں ہوتی تھی، بارشیں نہیں ہوتی تھی، اس طریقے کے مصائب میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مبتلا کرتے تھے جھنجھوڑنے کے لیے کہ شاید وہ ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پچھلے لیکچر میں بھی کہ عذاب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ عذاب کہ جو یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے، انسان کو ہوش میں لانے کے لیے ہوتا ہے، اور پھر ایک وہ عذاب جو کہ جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ تو قوموں کے اوپر جب عذاب آتے تھے ان کو جگانے کے لیے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارا نبی ہے، مثال کے طور پہ ہم صالح کی بات کر رہے ہیں، تو حضرت صالح کی وجہ سے ہی انہوں نے کہا کہ یہ نحوستیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں تمہارے اور تمہارے فالوورز کی وجہ سے، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارے خدا ناراض ہوئے، جن کی وجہ سے انہوں نے ہمیں ان مسائل میں پیدا کر دیا۔ تو وہ کہتے تھے یہ تمہاری نحوست ہے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، تو حضرت صالح نے جواب کیا دیا، قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ نحوست کس میں ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم و تفتنون جس کو آزمایا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی اس آزمائش سے سبق حاصل کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر کوئی نشانی اللہ تبارک و تعالی کی ہمیں دکھاؤ۔ اب ان کو نشانی کے طور پہ ایک اونٹنی کا ذکر ہے قرآن کریم میں کہ ایک ان کو اونٹنی دی گئی تھی۔ یہ تو ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں کسی جگہ کہ اس کا سائز کیا تھا اور وہ کہاں سے برآمد ہوئی تھی، لیکن ابن اسحاق کی روایات سے روح المعانی میں جو ایک مشہور کتاب ہے تفسیر کی، انہوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا تو وہ عید کا دن تھا، ایک کھلے میدان میں چلے گئے اور ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے خداؤں سے سوال کریں گے اور تم بھی اپنے خدا سے سوال کرنا، دیکھتے ہیں کہ کس کا خدا کس کو سنتا ہے۔ تو ان کے لوگوں نے اپنے خداؤں سے یہ سوال کیا کہ صالح جو کچھ بھی اپنے خدا سے مانگے وہ اس کو بالکل نہ ملے، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ یہ کیا کہ تم ہمیں ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ اس چٹان سے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے نماز ادا کی اور دعا میں مصروف ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال کیا کہ میری قوم اب یہ چیز مانگتی ہے، یہ معجزہ مانگتی ہے، اور اگر یہ معجزہ اسے دکھا دیا جائے گا تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ نبی اتنے زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ انہیں امید ہوتی ہے کہ شاید یہ بات ہو جائے تو یہ مان جائیں، لیکن اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ دے دیا جائے اور اس کے باوجود بھی کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اس کا انجام عذاب ہی پہ ہوتا ہے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے یہ دعا کی اور سب نے دیکھا کہ پہاڑ پھٹتا ہے اور اس میں سے ایک ہیوج قسم کی اونٹنی جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے، اور برآمد ہونے کے بعد فوراً ہی ایک بچے کو بھی پیدا کرتی ہے، وہ بھی سائز میں بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ بہت بڑی کھلی نشانی ہے تمہارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارا رب ہے اور تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اب یہ چونکہ اللہ اس کو ناقۃ اللہ بولا ہے سورہ شمس میں، اللہ تبارک یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو اس کا جو پروٹوکول ہے وہ الگ ہی ہوگا، کوئی اسے تنگ نہیں کرے گا، کوئی اسے کسی چیز سے روکے گا نہیں، کہیں جانے سے روکے گا نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا کسی بری نیت سے، وہ جہاں چاہے جائے اور جہاں چاہے جا کے اللہ کی زمین پر اپنی گھاس کو کھائے چرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچایا تو پھر عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی، پھر عذاب قریب تمہیں آ گرے گا۔ اب یہ اونٹنی جو تھی وہ ان کے اوپر بہت زیادہ بھاری پڑنے لگی، کیونکہ اس اونٹنی کے لیے یہ بھی کہا گیا قرآن میں کہ ایک دن پورا وہ کنویں پہ رہے گی اور پانی پیے گی، اور دوسرے دن دوسرے جانور آئیں گے اور انہیں پانی ملے گا۔ جس طرح وہ پانی پورے دن پیا کرتی تھی اسی طرح دودھ بھی بہت دیا کرتی تھی، اور وہ اس کے دودھ سے بھی مستفید ہوا کرتے تھے، اور لیکن ان کو یہ مشکل لگنے لگا کہ پورے ایک دن ہمیں اپنے جانوروں کو روکنا پڑتا ہے اور انتظار کرنا پڑتا ہے باری ملنے کا۔ اور پھر یوں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جب وادی کے اندر اگر گرمی ہوتی تھی تو وہ کھلے حصے میں آ جاتی تھی ہوا کے لیے، اور جب وہاں وہ آتی تھی تو دوسرے جانور اس کے سائز کی وجہ سے اس سے بہت ڈرتے تھے، بھاگ جاتے تھے، ایسی تنگ جگہ چلے جاتے تھے کہ جہاں ہوا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جب سردی ہوتی تھی وہ بطن وادی میں اندر کی طرف آ جاتی تھی ہوا سے بچنے کے لیے، تو وہ جانور جو وہاں ہوتے تھے وہاں سے بھاگ جاتے تھے، کھلے حصے میں آ جاتے تھے جہاں ٹھنڈ ہوتی تھی۔ تو اب اس سے بھی ان کو تکلیف ہونے لگی کہ یہ تو ہمارے جانوروں کے نقصان کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو وہاں پہ دو خواتین تھیں جو بڑی مالدار تھیں، ایک کا نام عنیسہ بتایا جاتا ہے اور ایک کا نام صدوق بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو ہائر کیا اس بات کے لیے اور اس بات کے اوپر انہیں تیار کیا کہ کسی طرح اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے۔ تو عنیسہ نام کی جو عورت تھی اس نے ایک شخص کو ہائر کیا جس کا نام قدار بن سالف بتایا جاتا ہے، اس نے اس اونٹنی کو فائنلی قتل کیا، اس کی ٹانگیں جو تھیں وہ کاٹ دیں، اور جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بس سب 3 دن کا انتظار ہے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، کاٹی تو ایک ہی شخص نے تھی لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ باقی اس کے اوپر راضی تھے، باقی سب اس کے اس میں معاون اور مددگار تھے۔ تو مطلب کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اگر ایک شخص برائی کر رہا ہے، باقی برائی کر نہیں رہے لیکن خاموش بیٹھے ہیں، کچھ منع نہیں کر رہے، تو وہ اس برائی میں برابر کے شریک سمجھے جائیں گے۔ اس کے بہت سے آثار ملتے ہیں ہمیں قرآن اور سنہ میں۔ مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ نے ایک قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا اور جبریل کو کہا کہ تباہ کر دو اس قوم کو، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو ایک بہت نیک انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا، اس کو نکالنا ہے یا ساتھ میں ہی جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ساتھ میں ہلاک ہوگا، کیونکہ میرے احکام اس کے سامنے توڑے جاتے تھے، میری نافرمانی کی جاتی تھی، لیکن اس کی پیشانی پہ ایک بل بھی نہیں آتا تھا، اور اس نے کبھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ ان کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ تو بالکل اسی طرح اس اونٹنی کی ٹانگیں تو ایک شخص نے کاٹی، لیکن چونکہ باقی سب تماشا دیکھتے رہے اس کے اس حرکت کے اوپر، وہ بھی خوش تھے اور ایک طریقے سے اس کی فیور میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ان سب نے یہ گناہ کیا ہے، اس ایک شخص نے نہیں کیا، عذاب بھی سب پر ہی آئے گا۔ فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اپنے گھروں میں مزے کر لو اس دنیا کی زندگی کے صرف 3 دن تک۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جو کبھی اب غلط نہیں ہوگا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کی بعد بھی ان کو اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، اور ہمیں سورہ نمل میں بتایا گیا کہ ان کی قوم کے اندر 9 فیملیز تھیں، اس علاقے میں 9 خاندان یا قبیلے آباد تھے،
اور سارے کے سارے حضرت صالح علیہ السلام کے دشمن۔ آپ یوں سمجھیں کہ 32 ذاتوں کے بیچ میں بس ایک زبان حضرت صالح علیہ السلام ہی تھے، اور سب طرف سے ان کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ جو واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا قرآن، تو یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا بھی ذریعہ ہوتے تھے کہ آپ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کو اس طرح کی ٹف اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایمان والوں کے لیے تسلی ہوتی تھی کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں بھی چند ہی تھے جو ایمان لانے والے تھے، اور انہوں نے بھی تمسخر بھی اور استہزاء بھی اور فزیکل ٹارچر سب کچھ برداشت کیا ہے، تو تسلی رکھو۔ لیکن سب کا اینڈ کیا ہوتا تھا؟ ایمان والوں کو بچا لیا جاتا تھا اور کافروں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا کہ ایمان والے بچیں گے اور تمہیں تنگ کرنے والے اور اپوز کرنے والے ان کا انجام ہلاکت ہوگا۔ تو اس علاقے میں جو 9 خاندان تھے انہوں نے مل کر یہ پلان بنایا کہ ہم صالح کو قتل کر دیتے ہیں، کہ جو بار بار ہم سے بات کر رہے ہیں کہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، عذاب ہوگا، اس سے پہلے کہ کچھ صالح ہی کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔ تو ان لوگوں نے مل کر پلان یہ بنایا کہ ہم رات کے اندھیرے میں صالح کو جا کے قتل کر دیں گے، اور بعد میں جب ان کا ولی کوئی سوال کرے گا تو ہم مکر جائیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ قتل کس نے کیا، اور اس کے کیا کوئی ایویڈنس نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہو رہی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نے بھی کی تھی دار الندوہ میں۔ دیکھیں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں، کمپیریزن اگر ہم کرنے بیٹھیں تو ہمیں بہت زیادہ سملیرٹیز ملتی ہیں پچھلے انبیاء کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا دار الندوہ میں، اور ایگزیکٹلی یہی منصوبہ تھا کہ مل کر ہر قبیلے کا ایک آدمی چن لیتے ہیں اور وہ سائملٹینیسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر دیں گے۔ جب آپ گھر سے تشریف لائیں گے حملہ ہوگا، اور اگر بنو ہاشم پھر بدلہ مانگیں گے تو ظاہر ہے سارے کے سارے 8 قبیلوں سے تو وہ نہیں لڑ سکیں گے، تو بات آ جائے گی دیت دینے پہ تو دے دیں گے، 100 جو ہیں وہ اونٹ دینے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اصل میں یہ قبائلی نظام عرب کا، کیونکہ یہ بھی سمود اور عاد یہ بھی عرب ہی میں آئے ہیں، ان کا نظام قبائلی تھا، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر قاتل کا پتہ چل جائے تو جس شخص کو قتل کیا گیا ہے تو مقتول کا قبیلہ بدلہ لیتا ہے، چاہے وہ اس کے دین پہ ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ ایک قبائلی حمیت ہوتی ہے کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کو تم نے ہاتھ کیسے لگایا اور تم نے نقصان کیسے پہنچایا، اگر وہ اس کا بدلہ نہ لیں تو یہ ان کے آنر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ تمہارے قبیلے کے بندے کو قتل کیا گیا، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے اس کا بدلہ نہیں لیا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم چھپ کر یہ قتل کریں گے اور بعد میں مکر جائیں گے، کوئی ایویڈنس نہیں چھوڑیں گے، اس طرح سے ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کہا کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے اس کے ایک مکر کیا اور ایک پلان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ مکر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا اپنا ایک پلان تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہی بالآخر امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہی نافذ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب کچھ کرنے پہ آتا ہے تو چیزیں اتنے میریکلس انداز سے ہوتی ہیں کہ انسان کو یقین نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے غار ثور میں بچایا کس کے ذریعے سے؟ ایک مکڑی کے جالے کے ذریعے سے۔ دنیا کی کمزور ترین چیز شاید وہ مکڑی کا جالا ہی ہوتا ہے کہ پھونک مارو اور ایک انگلی سے ہٹانا چاہو تو ہٹا دو، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی جان بچائی۔ تو اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ شاندار ہوتے ہیں اور وہ ہو کر رہتے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔
تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم مل گیا کہ بس اب آپ اپنے اس علاقے سے نکل جائیں۔ یہ جو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی نا، اس کا یہ مہلت اسی لیے دی جاتی ہے کہ جو نبی ہے وہ اپنے متبعین اور اپنے فالوورز کو لے کے اتنے عرصے میں وہاں سے نکل جائے، اور پھر جب عذاب آئے تو وہ وہاں موجود نہ ہوں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے فالوورز کو لیا، بعض روایت کے مطابق 120 سے، بعض کے مطابق کوئی 4000 تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنے متبعین کو لیا اور وہ اس علاقے سے نکل گئے، اور روایت کیا جاتا ہے کہ مستقل آبدیدہ تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اپنے قوم کی بد نصیبی پہ اور بدقسمتی پہ آنسو بہا رہے تھے کہ اتنا سمجھایا، اتنے عرصے تک سمجھایا، ہر انداز سے سمجھایا، لیکن انہوں نے کوئی بھی رسپانس جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو نہیں دیا۔ تو نبی چونکہ کنسرنڈ ہوتا ہے تو وہ آخری وقت تک غمزدہ رہے، اور جب آگے نکل گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہیں دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا، جس سے یہ بات کنفرم ہوئی کہ ان پہ عذاب آ گیا ہے۔ اب جو عذاب ان کے اوپر آیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن ان میں کوئی تضاد نہیں، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجفہ کا لفظ استعمال کیا ہے سورۃ الاعراف میں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیحہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ صیحہ کا لفظ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاغیہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ان میں کانٹرڈکشن اس لیے نہیں ہے کہ رجفہ کا مطلب ہوتا ہے کپ کپی کا طاری ہونا، شیورنگ کا ہونا، رجفہ اس کو کہا جاتا ہے۔ صیحہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ زوردار آواز۔ اصل میں عربک لٹریچر میں جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ استعمال ہوتا ہے جب ہم لکڑی کو چیرتے ہیں نا، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، تو اس میں سے جو آواز نکلتی ہے اس کے چرتے وقت، اس کو اصل میں یہ کہا جاتا ہے انصاح الخشب، یا پھر کپڑے کو لے کے آپ 2 حصوں میں اگر کھینچ دیں اور پھاڑ دیں تو جو آواز نکلتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہی آواز اگر بہت زیادہ ہائی فریکوینسی پہ چلی جائے، بہت زیادہ لاؤڈ ہو جائے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے صیحہ، جس کا عام طور پہ مفسرین نے یا مترجمین نے کیا ٹرانسلیشن کیا ہے، چنگھاڑ، یعنی زوردار چیخ کی آواز۔ اور طاغیہ کا مطلب ہوتا ہے طغا، میں نے کل کے لیکچر میں بھی کہا کہ طغا کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا۔ کوئی بھی چیز جب لمٹ سے کراس کر جائے، انکنٹرولبل ہو جائے، تو اس کو پھر طاغیہ بولا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ان چیزوں میں آپس میں کوئی تضاد ہمیں نظر نہیں آتا۔ زوردار چنگھاڑ نے ان کو آ پکڑا، یہ اتنی زوردار آواز تھی کہ ان کے دل جو ہے ان کی دھڑکنیں بند ہو گئیں، پہلے ان پہ کپ کپی طاری ہوئی خوف کی وجہ سے، اور فائنلی وہ ہلاک ہوئے۔ اور آواز جو تھی وہ چونکہ انکنٹرولبل تھی، ساری لمٹس سے باہر تھی، تو اسے طاغیہ بھی بولا گیا۔ اور بعض لوگوں نے یوں بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یوں بھی ہوا ہو کہ زلزلہ آیا ہو تو نیچے کی طرف سے رجفہ ہو، یعنی رجفہ کا مطلب میں نے کہا کپ کپا دینا، شیور کر دینا، ہلا دینا، جھنجھوڑ دینا، اور نیچے سے تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور اوپر سے ان کو اس صیحہ اور اس چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور سب کے سب مرے پڑے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں جاسمین، جاسم کہا جاتا ہے گھٹنوں کے بل گر جانے کو۔ جب انسان بے جان ہو جائے تو اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جاتا ہے، تو بالکل اس طریقے سے یہ لوگ اس عذاب کے ذریعے سے گھٹنوں پہ گر گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھے۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، بے شک ثمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُود، اور ثمود بہت ہی زیادہ اللہ کی رحمت سے دور جا پڑے۔ صالح علیہ السلام نے اس کے بعد بعض روایات کے مطابق مکہ میں آ کے سکونت اختیار کی ہے۔ انہوں نے اپنے متبعین کے ساتھ حج بیت اللہ بھی ادا کیا ہے، اور 58 سال کی عمر میں حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے۔ اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ اپنے قوم کے ساتھ اس علاقے میں جو حضرموت کا علاقہ ہے سعودی عرب میں، وہ اس طرف آئے تھے، اور جیسے ہی اس علاقے میں وہ پہنچے ہیں تو ان کی موت واقع ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اس علاقے کو حضرموت یعنی
جہاں موت حاضر ہو جائے، یہ نام اسی وجہ سے اس کو دیا جاتا ہے۔ تو بعض روایت میں یوں بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتائیں، اور اس سے ہمیں جو سیکھنے کا ملا وہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کریں۔ سب سے زیادہ خطرناک گناہ شرک ہے، اس سے بچنے کی مکمل طور پہ کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو طاقتیں اور ہمیں مال و اسباب اور نعمتیں دی ہیں، اس کو ہم ایز گرانٹڈ نہ لیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انعام سمجھیں، اس کے بارے میں ہم آنسریبل ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں کسی قسم کی گمراہی میں مبتلا نہ کریں۔ دوسری بات بہت اہم اس کے اندر یہ بھی آتی ہے سورۃ الاعراف میں، کہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے نکلے تو انہوں نے فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، کہ جب وہ وہاں سے پلٹے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، کہ میں نے تو تمہیں نصیحت کی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یعنی قوم کے زوال کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ نصیحت پہ عمل کرنا تو دور کی بات، جو شخص انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو انہیں نصیحت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی انہیں برا لگنے لگتا ہے، اور وہ اسے بھی ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ہماری برائیوں میں رخ نہ ڈال رہا ہے، ہمارے انجوائمنٹس میں، ہمارے انٹرٹینمنٹس کے اندر پرابلم بن رہا ہے، اس کو بھی راستے سے ہٹاؤ تاکہ رنگ میں بھنگ نہ پڑے، اور کسی قسم کی ہماری جو عیاشیاں ہیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہ ہو۔ تو جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو پھر کوئی چیز اس قوم کو عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ جیسا کہ کچھ دن پہلے جو واقعہ آپ نے خود دیکھا، طارق جمیل صاحب والا، ایگزیکٹلی یہی بات تھی کہ ایک شخص خالصتاً نصیحت کر رہا ہے، اس کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، اس کا کسی سے کوئی ذاتی عناد نہیں ہے، اس کا مقصد صرف یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اپنی قوم کو بتائے کہ وہ کن برائیوں میں مبتلا ہے، کہ وہ بتانا چاہتا ہے اپنی قوم کو کہ کس وجہ سے ہم مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں، وہ ان کی نشاندہی کر رہا ہے، وہ انہیں پرہیز کرنے کی بات کر رہا ہے ان چیزوں سے، اور قوم اسی کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جائے کہ اس نے ہماری چیزوں کی، ہماری غلطیوں کی نشاندہی کیوں کر دی۔ یہ بالکل سمجھیں کہ ایک مریض ہو اور ایک ڈاکٹر اس کے پاس آ کے اس کا علاج کرے، اس کی تشخیص کرے، اس کو بتائے کہ تمہیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کیا کیا تمہاری برائیاں ہیں، اور وہ مریض اسی ڈاکٹر کے پیچھے پڑ جائے، اسی کو اپنا دشمن سمجھنے لگے، تو پھر اس مریض کا انجام کیا ہوگا وہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ہلاکت کا شکار ہوگا، کوئی اسے بچا نہیں سکتا، جو اپنے طبیب ہی کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کی اصلاح فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو لوگ انہیں دین سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور ان کی غلطیوں پہ ان کو ٹوکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی ان تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے دلوں میں رقت قلبی پیدا فرمائیں، ہمارے دلوں میں وہ صلاحیت پیدا فرمائیں کہ ہم اللہ اور رسول کی بات سنیں تو اسے جذب کر سکیں، اور ہماری زندگی اس کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہو، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے دلوں میں سختی آ گئی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دور فرمائے اور ہمیں پچھلی قوموں کی طرح عذاب سے بچائے اور ہلاکتوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب